نمبر 3، اہل تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں انفاق کرتے ہیں، وہ آسودگی میں خوشحال بھی ہوتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت میں بھی خدا کو نہیں بھولتے ہیں۔ جو لوگ انفاق کی منزل میں ہیں وہ کسی بھی حال میں، اگر خوشحال زندگی ہے تب بھی انفاق کر رہے ہیں، مشکلات میں ہے تب بھی انفاق کر رہے ہیں، مگر ان تمام چیزوں کے باوجود اگر مصیبت ہے تو گر گرا رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور جب راحت کی زندگی عطا کی پروردگار نے تو بھول بیٹھے۔ ایسے نہیں ہیں وہ لوگ، اور تنگی و دست مصیبت کے وقت بھی غافل نہیں رہتے۔ صلوات پہ محمد وآل محمد پر۔ یعنی مصیبت کے وقت بھی غافل نہیں رہتے ہیں یہ، اور زمانے کے ہر نشیب و فراز میں فیاض و بیدار رہتے ہیں۔ آسودگی میں انفاق کرنا اگرچہ اپنی فضیلت کو رکھتا ہے، لیکن تنگی کی حالت میں انفاق کرنا ایک ایثار اور قربانی کا اعلیٰ جذبہ رکھنے کی علامت ہے۔ انسان جب تنگی کی حالت میں انفاق کرے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، کچھ نہیں ہے تب بھی عطا کرتا چلا جا رہا، دیتا چلا جا رہا ہے۔ عزیزو، حقیقت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی کسی بھی خیرات کرنے کے وقت انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیطان بہکاتا ہے کہ اگر ہم دے رہے ہیں تو کہیں ہم فقیر تو نہ ہو جائیں۔ متقی کبھی یہ نہیں سوچتا ہے، پرہیزگار کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں اسے اللہ پر بھروسہ ہے کہ جس نے ہمیں رزق عطا کیا، جس نے ہمیں عطا کیا ہے وہی سب کو دینے والا ہے۔ یعنی یہ اعلیٰ قسم کا درجہ ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا۔ حقیقت ہے جو اہل بیت نے جو کام انجام دیا وہ کام ہم انجام نہیں دے پاتے ہیں، اور اپنی خواہش کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں۔ کوئی ہے جو اپنے خواہش کے مطابق کسی کو کھانا کھلائے؟ یا مہمان کے لیے تو ایسے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے خواہش کو ظاہر نہ کرے، بلکہ جس نے دعوت دی وہ اسے چاہیے کہ بہترین اس کے لیے غذا معین کرے۔ حقیقت ہے، اگر میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے خطبوں میں عرض کیا کہ تازہ تازہ اونٹ ذبح کر کے فوراً مہمان نوازی کیا ہے، عرب کے تاریخوں میں موجود ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اہل بیت وہ ہیں کہ جو بھوکوں اور مسکینوں اور اسیروں کو کھانا کھلا رہے، اس کی تفسیر آپ کے حوالے موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ حشر میں اعلان ہو رہا ہے یؤثرون علی انفسکم ولو کان بہم خصاصۃ، اور وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود محتاج ہوں، یعنی خود بھی محتاج تب بھی دوسروں کو ترجیح عطا کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ غصے سے مغلوب نہیں ہوتے ہیں، ان کا نفس ان کے عقل کے اختیار میں ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی بھی غصے میں علی بن ابی طالب کو آپ نے کبھی نہیں، یعنی غصہ کبھی ان کے اوپر بھاری نہیں ہوا۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اہل تقوی وہ ہیں جنہیں غصہ نہیں آتا، بلکہ فرمایا غصے کی حالت میں ضبط و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ لہذا انسانی طبیعت کے پیش و نظر غم و غصے کا نہ ہونا کمال نہیں ہے، بلکہ اسے قابو میں رکھنا کمال ہے۔ یعنی انسان غصے میں، اور مولا علی کی نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بہادر شخص تو وہی ہے جو غصے کو پی جائے، یعنی کسی پر غالب آ جائے اور اسے معاف کر دے، وہی سب سے بہادر شخص ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں غالب آنے کے بعد، سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی، قوت و طاقت ہونے کے باوجود انسان اگر معاف کر دے رہا ہے یہ سب سے بڑی طاقت ہے اس کے لیے۔ نمبر 5، لوگوں کی غلطیوں سے عفو و درگزر کرتے ہیں، یعنی غصہ پینے کے بعد دل میں معاف کر دیتے ہیں، دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، کدورت کبھی بھی دل میں نہیں رکھتے ہیں ایک دم۔ یعنی جو متقی پرہیزگار ہے اگر غصہ بھی آیا تو لوگوں کو معاف کر دیتے، کبھی بھی بدلہ لینے کا ان کے اندر، انتقام لینے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، آخر میں مقام احسان پر بھی فائز ہوتے ہیں، معاف نہیں کرتے بلکہ اس پر احسان بھی کرتے ہیں، صرف معاف نہیں کرتے بلکہ احسان بھی کرتے۔ یہ ہے اسلام کے نزدیک اخلاقی اقتدار اور اسلامی انسان کا مقام و معیار۔ حدیث میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے
امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین السلام کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور آپ کے چہرے مبارک پر گرا، جس سے چہرہ مبارک پر خراش آ گئی۔ آپ نے غصے کی نگاہ سے دیکھا تو کنیز نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ آپ نے فرمایا میں نے غصہ پی لیا۔ کنیز نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ آپ نے فرمایا خدا تجھے معاف کرے، میں نے بھی معاف کر دیا۔ کنیز نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حقیقت یہی کہ ہمیں اہل بیت کے در سے سب کچھ ملنا سیکھنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر ویسا ہی تقوی پیدا ہو جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں فرمایا۔ احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الحواریون لعیسیٰ یا روح اللہ من نجالسو قال من یذکرکم اللہ رؤیتہ ویزید فی علمکم منطقہ وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلَهُ۔ رسول خدا فرماتے ہیں، نبی خدا حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے سوال کیا، یا روح اللہ ہم کس کے ساتھ بیٹھا کریں؟ فرمایا جس کا دیدار تمہیں خدا کی یاد دہانی کرائے، یعنی ایسے کے پاس بیٹھے جو ہمیں خدا کو یاد دلائے، جس کی گفتار تمہارے علم میں اضافہ کرتا ہے اور جس کا کردار تمہیں آخرت کی رغبت دلائے۔ برے افکار، یعنی ہمیں بیٹھنا کیسے شخص کے ساتھ ہے؟ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنا۔ اور اگر حقیقت حدیث کو اور روایت کو اٹھا کر دیکھیے تو یعنی علماء کا مرتبہ شہداء سے افضل، یعنی 1000 شہید جسے قرآن نے کہا ہے کہ مردہ گمان نہ کرنا، اللہ کی طرف سے رزق پاتے ہیں، ان سے افضل عالم دین ہے، اس لیے کہ ان کا رابطہ انبیاء کرام سے ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ علماء کے بز میں بیٹھے گا جب انسان تو ہمیشہ خدا کی یاد تازہ رہے گی، اور ہم اسی کے برعکس اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہمیں وقت دینا چاہیے، بز میں آنا چاہیے کہ ہمارا عالم ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ حدیث سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی عالم آپ کے وطن سے عالم ہو، تقی ہو، آپ کے علاقے سے اگر گزر جائے تو آپ کے قبر کے سارے مردوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر موجود ہو تو کتنا رتبہ اور مرتبہ عالم دین کا، اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کاوش کرنا چاہیے تاکہ، اور حقیقت ہے کہ عالم کے پاس جب انسان بیٹھے گا تو علم لے کے اٹھے گا، اور جب علم لے کے اٹھے گا تو معرفت اہل بیت اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آج دنیا اور جو یہ ایام عزائے فاطمیہ، بڑے فوائد ہیں عزیزو اس کے، اور آپ کو فائدہ ہے تاکہ اسے
جو قائم کیا گیا ہے، جو اتنے دن ہم لوگ سال میں ایک بار بھی 14 یا 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانی کو پروگرام کرتے تھے اور اپنے کاروبار کی زندگی میں، مگر یہ سلسلہ 13 یا 14 جمادی الاولیٰ سے لے کر 3 جمادی الثانی جو کام ہے، ہمیں ہمارے علماء نے قربانی دی ہے۔ آج ہمارے آیت اللہ جو موجود نہیں ہے، مرزا جواد تبریزی، بڑی محنت کی عزیزو، خدا لعنت کرے سرزمین لبنان سے ایک ایسے عالم پر کہ جس نے ہماری جدہ پر یہ بھی کہہ دیا کہ دروازہ ہی نہیں گرایا گیا، اور مرا کس دن؟ ہمارے علماء جانتے ہیں، قمبر صاحب ہم سے زیادہ واقف ہیں، مرا کس دن؟ 22 رجب المرجب کو، جس دن معاویہ واصل جہنم ہوا، یعنی شہزادی کے خلاف جو بھی بولے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا۔ بڑے اس کے شہزادی پہ جو بھی کہنا، اس کا مقابلہ سرزمین شام سے مرزا جواد تبریزی صاحب نے کیا۔ خدا انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجے کو اعلیٰ اور بلند کرے، جنہوں نے بالخصوص جنگ کیا، علم سے جہاد کیا انہوں نے، اور آج اس کا نتیجہ موجود نہیں ہے، مگر عزیزو ان کے بیڑے کو وحید خراسانی صاحب نے آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ خدا انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انہیں بھی طول عمر عطا کرے۔ جب مراج کرام جس ایام عزائے فاطمیہ کو لوگ بھول رہے ہیں، اور بھولنا نہیں چاہیے، حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہوں، کسی بھی مشکل میں ہوں، جائز یا روزی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، میں نے رات کی مجلس میں کہا کچھ نہ کیجئے، مولا علی کے واسطے، یعنی مولا علی کے لیے، مولا علی کا نام لے کے، مولا یہ آپ کی طرف سے میں پڑھ رہا ہوں اور بی بی کو آپ کی طرف سے ہدیہ کروں گا، کچھ نہیں کرنا ہے۔ لعن اللہ قاتلی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اتنا آپ پڑھئے 110 بار، دیکھیے آپ کی منزل آسان ہوتی ہے کہ نہیں آسان ہوتی ہے۔ حقیقت ہے عزیزو کہ جس نے ہماری شہزادی پر ساری کتاب اہل سنت کی اٹھا کے دیکھ لیجئے، جس میں یہی ملعون، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، اس نے تو شہزادی پر وہ ظلم ڈھائے ہیں کہ عزیزو اگر آپ سن لیجئے گا تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔ بڑے ظلم ڈھائے عزیزو، بی بی کے سینے پہ لات بھی مارا، یہ بھی روایت ہے، اور اس نے ایسا ظلم کیا کہ بطن میں بھی بی بی کو تکلیف پہنچائے، جس سے محسن کی شہادت ہوئی عزیزو۔ اور حقیقت یہ عزیزو بہت سی چیزیں بیان کرنی تھی، مہران ایام عزائے فاطمیہ ہے، جیسے پچھلے سال آپ پورے عقیدت کے ساتھ آپ فرش عزا پر تشریف لائے، اسی عقیدت کے ساتھ آج فرش عزا پر آئیں اور اپنی حاجتیں لے کر جائیے۔ جب ایران کا سب سے بڑا رہبر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے سال بھر کا خرچہ ایام عزائے فاطمیہ سے پورا ہوتا ہے، تو ہمارا کیا خرچہ نہیں پورا ہوگا؟ تو حقیقت یہ عزیزو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا کہ کتنا ظلم ہوا مدینے میں۔ میں نے چند ہی بیویوں کا تذکرہ میں نے پڑھا اور علماء سے سنا، واعظین سے سنا کہ کتنی مصیبت ڈھائی گئی چند بیویوں پر کہ جو عمر کم تھی مگر ضعیف پہلے ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے۔ ایک ہماری شہزادی جن کے سلسلے میں آپ دیکھیے 18 سال کی عمر ہے مگر عصا کا سہارا ہے۔ ہم تو 18 سال کی عمر میں اپنی بچیوں کو ودا کرنے کی سوچتے ہیں، مگر میری شہزادی کو 18 سال میں عصا لے کے چلنا پڑا۔ اتنا ظلم ڈھایا گیا ہماری شہزادی کے اوپر، اتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شہزادی کو۔ ایک بہت بڑے عالم کا جملہ عزیزو، بس یوں سمجھ لیجئے، ظلم تھا ہماری شہزادی کے اوپر اور حد کر دیا تھا ظلم، یعنی رونے پر بھی پابندی ہے ہماری شہزادی پر۔ کوئی اپنے باپ کا غم منائے وہ بھی مدینے والوں کو گوارا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں رو رہے ہیں تو تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ مگر عزیزو حقیقت ہے، میں نے جو سوچا ہے اور واعظین کی کیا کاوش ہے مجھے نہیں پتا، مگر عزیزو حقیقت ہے کہ زہرا جب روتی تھی تو دیوار بھی ان کی آواز پر روتی تھی، گریا کرتی تھی صدا بلند کرتی۔
حقیقت یہی عزیزو، جب کوئی بہت بڑے عالم کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ عالم دین جب مدینے کی زیارت کے لیے گئے اور جب وہ پلٹ کر ایران تشریف لائے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ نے مدینے کی گلیوں میں کیا پایا؟ اللہ نے کہا مت پوچھو، جو میں نے مدینے کی گلیوں میں سنا اور دیکھا وہ تم مت پوچھو۔ کہا آپ نے کیا سنا ہے؟ کہا میں یہ جب مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا کہ آواز آ رہی تھی میرے کانوں میں، سبت الیہ مصائب العنہ۔ اللہ اکبر، آج بھی آواز مدینے کی گلیوں میں گونج رہی ہے کہ شہزادی پہ کتنا ظلم ہوا عزیزو۔ حقیقت یہی ہے اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ بس عزیزو، جملے چند ہیں، مصائب کے جملے ہیں، مگر عزیزو حقیقت ہے کہ جہاں شہزادی کی شہادت کی تاریخ ہے 15 جمادی الاولیٰ کو ہمارے امام کی ولادت ہے، باسعادت کی بھی تاریخ ہے امام زین العابدین۔ مجھے امام پر کچھ نہیں کہنا ہے کیونکہ ہماری شہزادی کا غم بہت زیادہ ہے، اور یہی امام 35 سال تک اپنے باپ پر روتے رہے۔ جس شہزادی کے تمام چیزوں کو دنیا پوشیدہ کرنا چاہتی، چھپانا چاہتی ہے، کبھی نہیں چھپ سکتا شہزادی کے جو مرتبے ہیں۔ اور اس زمانے میں ضروری ہے کہ شہزادی کا وہ خطبہ بیان کیا جائے۔ جب خطبہ شہزادی بیان کیا جائے گا تو آپ جب نہج البلاغہ دیکھیں گے اور شہزادی کا خطبہ دیکھیں گے، کیا صفات بیان کیا ہے، توحید کا کیا بہترین باب کھولا ہے شہزادی نے۔ اور یہی نہیں، بہت سی چیزیں ہیں شہزادی کے سلسلے میں، صفات خدا کو بیان کیا ہے اور بہت سی چیزیں ہیں۔ بہرحال مختصر کر کے بس آخری جملہ شہزادی کے سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے اپنے بچوں کو لے کے بھی آئیے، اور حقیقت یہاں سے شہزادی پر جو ظلم ہوا ہے اسے اپنے بچوں کو سنائیے کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ کسی کی ماں کو کوئی تماچا مار دے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے عام جگہوں پر، مگر عزیزو صبر ہے عزیزو۔ اتنا زور سے روایت بتاتی کہ اتنا زور سے تماچا مارا تھا شہزادی کے کہ جو کان میں بندے پہنی تھی وہ ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ یہ ظلم تھا شہزادی کے اوپر عزیزو۔ ہاں عزیزو، اسی لیے تو جب شہزادی غش سے چونکی، جب دروازہ گرا دیا گیا اور روایت بتاتی کہ 40 آدمی شہزادی کے اوپر سے گزر گئے، مگر جب شہزادی کو ہوش سے افاقہ ہوا نا تو شہزادی جانتی کس کو آواز دی؟ روایت بیان کرتی سب سے پہلے فضہ کو آواز دی یا اسما کو، بہرحال فضہ کو آواز دی، یہ فضہ میری مدد کے لیے آئی۔ اور آخر میں جانتے شہزادی نے کس کو آواز دی؟ علی کو نہیں آواز کی، امام حسن 8 سال کے تھے، بے چین تھے امام کہ کس کی مدد کو پہنچے، بابا کے لیے پہنچو کہ ماں کی مدد۔ کشمکش میں چھوٹے چھوٹے بہنیں موجود ہیں عزیزو۔ جانتے جب فضہ کو آواز دیا، فضہ کی آواز کے بعد ہماری شہزادی روایت بتاتی کہا یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی کہہ کے ہماری شہزادی نے آواز دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے عزیزو کہ بڑا ظلم ہوا ہے شہزادی کے اوپر، اسی لیے ساری روایتیں کہتی ہیں کہ علی سے جو وصیت کی ہے وہ وصیت آپ علماء کرام سے سنیے گا اپنی مجلسوں میں۔ بس حقیقت یہ ہے عزیزو کہ ہمیں شہزادی کے جو ایام فاطمیہ منائی جا رہے ہیں اسے صرف یہی نہیں محدود رکھیے، ہر گھر میں ایک مجلس شہزادی کی ہونی چاہیے، ہر گھر میں شہزادی کو بلائے۔ جب حسین کے غم میں آپ بلاتے ہیں تو آپ اب مجلس کر کے امام حسین علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلائیے۔ حقیقت ہے کہ جب آپ شہزادی کا فرش بچھائیں گے تو آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے ضرور آج بابا یا ماں آپ نے کس کا فرش بچھایا ہے؟ تو سامنے میں بیٹا رسول کی بیٹی کا فرش بچھ رہا ہے، بڑے ظلم اٹھائے گئے ہیں میری۔ حقیقت ہے کہ قبر کو بھی چھپایا گیا، قبر کو بھی پوشیدہ رکھا گیا۔ حقیقت ہے کہ ظلم ہے۔ مولانا نے پہلی مجلس میں کہا تھا عزیزو کہ جب روزوں کی زیارت ہم کرتے ہیں، کربلا گئے تو دیکھ کے دل بھر آتا ہے کہ حسین کے مینار کو دیکھتے ہی دل بھر آتا، عباس کے روزے کو دیکھ کر
قوم، مشہد، سب جہاں جاتا ہے انسان دل بھر آتا ہے، مگر جب جنت البقیع پہنچتا ہے تو دیکھا کہ جدہ کہ نہ روضہ ہے نہ کچھ نہیں عزیزو، تڑپ جاتا۔ آج بھی دنیا پابندی لگا رہی ہے، اسی آنسو کے سہارے میں دعا کرتا ہوں اے امام زمانہ جلد ظہور فرمائیے تاکہ ہم آپ کے جدہ کا روضہ تعمیر ہو سکے۔ بس عزیزو حقیقت یہی ہے، ایام فاطمیہ کو جیسے منایا جا رہا ہے، ادائے جو جوان محنت اور کاوش کر رہے ہیں، مجھے کسی نے سارے جوان کے لیے جو محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، سب کو پروردگار شہزادی کے صدقے میں رزق عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، ان جوانوں کو صحت عطا فرمائے، ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھے، اور جو علماء ایام فاطمیہ کے لیے محنت و کاوش کر رہے علماء کرام، انہیں بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ احسن الحدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع مذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر مہجلین امیر المؤمنین وعلى سيد نساء العالمين وبعد خاتم نبينا سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على محمد صلى الله على مولانا صاحب الزمان ما حيا سار بدء والطغيان هادم ابن الشرك والنفاق خاص قرب بقي الشقاء صلوات اللہ وسلام علیہ وآباء الکرام اتصال لعلی ایام پروردگار ہمارے اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ میرے معبود جو مریض انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ میرے معبود بالخصوص تیری بارگاہ میں دست و دعا اس خطبے کے صدقے میں پروردگار انور بھائی ہریانی اور فاطمہ بہن کو پروردگار جلد سے جلد شفا یابی عنایت فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار جو نوجوان ایام عزائے اور ایام امام حسین علیہ السلام میں جس طریقے سے اپنا تعاون کرتے ہیں پروردگار، ان سارے نوجوانوں کو پروردگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، بالخصوص پروردگار ان نوجوانوں کو ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ میرے معبود میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست و دعا آیت اللہ سستانی اور رہبر معظم کو طول عمر عطا فرما، ایران، عراق، شام، ان تمام ملکوں کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی حفاظت فرما، ہمارے زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو اطاعت والدین کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تیری بارگاہ میں دست و دعا ہے، حجت خدا حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے امان انصار میں شامل فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔